اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ اب تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور جناب محمد شاہ صاحب کی والدہ کی برسی بھی ہے، تو اسی مناسبت سے دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ تمام مؤمنین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، محمد شاہ صاحب کی والدہ، ہمارے والد اور تمام مؤمنین جو اہل ایمان سے تعلق رکھتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ حضرت ام المؤمنین ختیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اس موقع پر اب تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ ضحیٰ قرآن مجید کا 93 نمبر سورہ 11 آیات، جس میں خداوند متعال در واقع حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی نہایتی گراں بہا خدمات جو انہوں نے اسلام کی راہ میں انجام دیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں انجام دیں، تو خداوند متعال در حقیقت ان ہستیوں کی ان خدمات کو خراج پیش کر رہا ہے، اور اس سورہ ضحیٰ کو حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا سورہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لہذا چونکہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے گفتگو کرنا مقصود ہے، تاکہ ہمارے یہ مؤمنین اور ہمارے عزیز جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہماری اس گفتگو کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں مکتوب ہو، اور خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ گفتگو اور کچھ کلمات ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ان کلمات کے ذریعے سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی ان خدمات کی جو ہے وہ قدردانی کر سکیں، اور اپنا حق جو اس عظیم معظمہ بی بی اور ہماری جدہ کی نسبت ہماری گردنوں پر ہے، اس حق کی ادائیگی میں کچھ قدم بڑھا سکیں، وگرنہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جو گراں بہا خدمات ہیں، ہم ان کی جو ہے وہ ان خدمات کو کما حقہ خراج پیش نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان دو ہستیوں کا نہایتی نمایاں کردار ہے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بہت نمایاں اور ممتاز کردار ہے، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو اتنا ہی مسلمانوں نے ان دو ہستیوں کی حق میں ناانصافی کی ہے، اور انہیں جس طرح سے بیان ہونا چاہیے تھا ان دو ہستیوں کو بیان نہیں کیا گیا، اور ان دو ہستیوں میں بھی حضرت ابو طالب زیادہ مظلوم واقع ہوئے ہیں، اور ان کی مظلومیت کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے والد بزرگوار تھے۔ لہٰذا امیر المؤمنین سے جو حسد اور کینہ لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، اس حسد و کینے کی ایک جو تجلی ہے وہ آپ کو کربلا میں دکھائی دے گی، کہ کیسے سید الشہداء پر ظلم کیا گیا، اور آج تک حضرت سید الشہداء پر ظلم کیا جاتا ہے، اور واقعہ کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ قرار دی جاتی ہے، جبکہ واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، اور اگر واقعہ کربلا میں سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا وہ قربانی نہ دیتے تو آج اسلام کا نام باقی نہ رہتا۔
لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی بنیادی وجہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بغض تھا جو ان لوگوں کے دلوں میں موجود تھا، اور حضرت ابو طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بارے میں بھی در حقیقت ایسا ہی بغض لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، امیر المومنین کے والد ہونے کی وجہ سے، رسول خدا کے سرپرست اور سرپناہ ہونے کی وجہ سے، اور مشاہدہ کرتے ہیں آپ کے لوگ حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جبکہ تمام مورخین نے بالاتفاق اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ جس سال حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ گراں قدر چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ماہ رجب تھا، اور پھر حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت ہوئی، تو در حقیقت حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات جناب خاتم الانبیاء کے لیے اس قدر گراں تھی کہ پورے سال کو خاتم الانبیاء نے عام الحزن قرار دیا۔ ایک دن کی عزاداری نہیں ہے، 2 دن کی عزاداری نہیں ہے، 1 مہینے یا 2 مہینے کی عزاداری نہیں ہے، خاتم الانبیاء ان 2 ہستیوں کے سوگ میں پورا سال بیٹھے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج مسلمانوں سے پوچھیں کہ آپ کے خاتم الانبیاء ایک کافر کے سوگ میں پورا سال سوگوار رہے تو وہ اس بات کو بہت ہی نارمل لیں گے، ان کے لیے یہ بات بہت ہی نارمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ حضرت ابو طالب کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے، جناب ختیجہ کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ تہمتیں ہیں جناب ابو طالب پر کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے کہ خاتم الانبیاء جس ہستی کی آغوش میں پروان چڑھا وہ کیسے دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم لوگوں کو ان ہستیوں کے سوگ کے ایام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں بھی جناب خاتم الانبیاء کے سوگ میں شریک ہونا چاہیے، حضرت ابو طالب کی شہادت کے ایام کو شایان شان منانا چاہیے، حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کو شایان شان منانا چاہیے، اور یہ سوگواری جناب خاتم الانبیاء کی کوئی رسمی سوگواری نہیں تھی، یہ در حقیقت ان 2 ہستیوں کی عظمت کی نشاندہی تھی کہ جناب خاتم الانبیاء کی نظر میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب کا مقام اس قدر بلند تھا کہ خاتم الانبیاء مکمل 1 سال سوگوار رہے ان 2 ہستیوں کے غم میں۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جو جناب خاتم الانبیاء کی بعثت سے پہلے ہی اس دنیا میں طاہرہ شہرت رکھتی تھی، ہی طاہرۃ قبل البعثت، یعنی ختیجہ بعثت سے پہلے طاہرہ شہرت رکھتی تھی، جیسے جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ اپنی بعثت سے پہلے صادق اور امین کے القاب سے معاشرے میں شہرت رکھتے تھے، ایسے ہی اس معاشرے میں کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ان کو قبر میں دفنا دیا جاتا تھا، ایسے ماحول میں جہاں فاحشہ عام تھیں، جہاں فسق و فجور عام تھا، ایسے ماحول میں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا طاہرہ کے ٹائٹل سے معروف ہونا اور شہرت رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ختیجہ معصومہ خاتون تھی۔ لہٰذا بعض علماء حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کے قائل ہیں کہ یہ وہ ہستیاں، وہ پہلی ہستیاں ہیں جو تالی تلوے معصوم ہیں۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی اگر اہمیت کو دیکھیں جناب خاتم الانبیاء کی زندگی میں، تو عزیزان محترم ہم اپنی زندگی میں اپنی زوجات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اہمیت کی طرف ایک اشارہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں میاں بیوی دونوں ایک ہی مزاج کے ہوں تو وہ گھر کس قدر خوشحال ہوتا ہے، اور اگر ان 2 میاں بیوی کی گھر کے اندر فکر ملتی ہو، سوچ ملتی ہو، اور گھر کی مینجمنٹ اور نظم و نسق کے نظام میں ان کی رائے میں اتفاق و اتحاد ہو، بچوں کی تربیت میں اگر ان کی رائے میں اتفاق و اتحاد ہو، تو کس قدر وہ گھر گل و گلزار ہوتا ہے، اور بالخصوص باہر کے بیرونی معاملات میں اگر میاں بیوی کی رائے ایک ہو تو کس قدر ان دونوں کی اس سوچ کا اتحاد ہونا اس گھر کی جو ہے وہ برکت کے لیے اور اس گھر کی
جو ترقی کی نماد اور علامت تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس قدر اہمیت ہے ایک گھر کی ترقی و سربلندی میں میاں اور بیوی کی سوچ کا یکسو ہونا۔ اور جناب خاتم الانبیاء کو معمولی ہستی تو نہیں ہے، آخری نبی ہیں، لہٰذا ان کی رسالت اور ان کی ذمہ داری بھی کوئی معمولی رسالت اور معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے میں خاتم الانبیاء کے ساتھ ایک ایسی زوجہ کا ہونا جو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جو ان کی فکر کے ساتھ ہم فکر ہو، جو ان کی سانس کے ساتھ سانس ملا کر چلے، جو ان کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے، تو ایسی زوجہ اگر خاتم الانبیاء کو ملی تو وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا جیسی ہستی تھی۔ لہٰذا حضرت خاتم الانبیاء نے بیان کر دیا کہ خدا نے ختیجہ سے بہتر عورت مجھے نہیں دی ہے، لہٰذا جتنی بھی امہات مؤمنین ہیں، جتنی بھی خواتین جناب خاتم الانبیاء کے زندگی میں موجود تھیں، ان تمام زوجات میں ختیجہ ممتاز ترین زوجہ ہیں، محبوب ترین زوجہ ہیں۔ اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے ایسی حالت میں جناب خاتم الانبیاء کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایسی حالت میں خاتم الانبیاء کی گواہی دی جب کوئی گواہی دینے والا نہیں تھا، ایسی حالت میں خاتم الانبیاء کی ڈھارس بنی جب کوئی انہیں تسلی اور ڈھارس دینے والا نہیں تھا، ایسی حالت میں خاتم الانبیاء کی مدد کی جب ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا خاتم الانبیاء اس عظیم بی بی کے سوگ میں 1 سال بیٹھے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو نص قرآن کی روشنی میں ام المؤمنین ہیں۔ لہٰذا امہات مؤمنین میں حضرت ختیجہ وہ واحد خاتون ہیں جو باکرہ ہیں، طاہرہ ہیں، اور جناب خاتم الانبیاء کی زندگی میں ان کا منفرد مقام ہے۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا جب ام المؤمنین ہیں تو عزیزان محترم، اسلامی آئیڈیالوجی میں یہ بات واضحات میں سے ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ آپ کی ماں کے پیروں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ختیجہ ام المؤمنین ہے، اس کا مطلب ہے تمام مؤمنین کی جنت ختیجہ کے قدموں کے تلے ہے، یعنی وہ ماں کہ جس کی آغوش میں اسلام نے پرورش پائی ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ ماں جس کے سائے تلے خاتم الانبیاء کو حفاظت ملی ہے، وہ ماں جس نے اپنا تمام مال اسلام کی سربلندی میں اور اسلام کی جو حیات ہے اس کی آبیاری کرنے میں اپنے تمام مال کو لگا دیا۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایسی ماں ہے کہ جس کا مال اسلام کی رگوں میں خون بر کے دوڑ رہا ہے۔ لہٰذا اگر اسلام کو حیات ہے تو یہ حیات ختیجہ کے مال کی بدولت ہے۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو ام الائمہ ہیں، یعنی تمام حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ماں ہیں، یعنی حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ماں کا اعزاز و حاصل ہونا یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ لہٰذا رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ختیجہ کی زندگی میں دوسری زوجہ انتخاب نہیں کیا، اور جب ختیجہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا تب بھی اپنی تمام زندگی جناب خاتم الانبیاء ختیجہ کے فراق میں رہے ہیں اور ختیجہ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا مال اس قدر پاکیزہ مال تھا، چونکہ ختیجہ خود طاہرہ ہیں تو ان کا مال بھی طاہر ہے، پاکیزہ ہے، لہٰذا خداوند متعال نے حضرت ختیجہ کے مال کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب خداوند متعال نے اپنے حبیب کو تنگ دست پایا فَأَغْنَىٰ، تو اسے مالدار کیا۔ اب مالدار خداوند متعال نے خاتم الانبیاء کو کیسے کیا؟ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی بدولت کیا۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بیت الشرف اسلام کا پہلا تبلیغی مرکز تھا، جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، جہاں سے اسلام کی آبیاری ہوئی ہے، جہاں سے اسلام پروان چڑھا ہے۔ اور حضرت ختیجہ کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر اس قدر وسیع تھا کہ اگر تمام اہل مکہ کو اس میں دعوت دی جاتی تو تمام اہل مکہ کے اس گھر میں آنے کے باوجود وہ گھر وسیع تھا اور ابھی اس میں جگہ موجود تھی، اور اس گھر کے وسط میں ایک سبز رنگ کا گنبد نما ایک چیز موجود تھی کہ جس کے نیچے لوگ اجتماع کیا کرتے تھے۔ بس یہ اسلام کا پہلا تبلیغی
مرکز تھا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ اور جب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت خاتم الانبیاء سے ہوا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا، خود رشتہ بھیجا تھا جناب خاتم الانبیاء کے لیے۔ اور جب حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے اس نکاح کا خطبہ جاری کیا تو نکاح کے بعد جناب خاتم الانبیاء کا چونکہ اپنا کوئی گھر نہیں تھا جہاں وہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کو لے کر جاتے، تو حضرت ابو طالب کے پیچھے جناب خاتم الانبیاء نے جب قدم بڑھانا شروع کیے تو ختیجہ سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا جناب خاتم الانبیاء کو اور اپنے گھر کی طرف دعوت دی اور فرمایا بیتی بیتک یا خاتم الانبیاء یا محمد مصطفیٰ، میرا گھر آپ کا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُک، اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ ختیجہ سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہنا کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یعنی بیتی بیتک، وہ عظیم الشان مجلل گھر میرا گھر نہیں ہے، آج سے وہ آپ کا گھر ہے، اور اس گھر میں ختیجہ آپ کی خادمہ ہے، آپ کی کنیز کے طور پر زندگی بسر کرے گی۔ بس عزیزان محترم، یہ بات اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی ختیجہ کا یہ جملہ جب ہمیں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی مال کا اور دولت کا اور پراپرٹی کا ایک ادنا سا نمونہ معلوم ہو جائے کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کس قدر ثروت مند خاتون تھی، اس قدر ثروت مند خاتون تھی کہ ختیجہ سے زیادہ کوئی مالدار ہستی نہیں تھی۔ آپ آج کل کے دور میں تصور کر لیں، دنیا کی سب سے بڑی مالدار ہستی کو اپنے ذہن میں تصور کریں تو اس دور میں ختیجہ سلام اللہ علیہ کا وہ مقام تھا جو آج کل کے دور میں سب سے بڑی مالدار ہستی کا آپ تصور ذہن میں لا سکتے ہیں۔ تو وہ مقام ختیجۃ الکبریٰ کا تھا کہ تمام عرب کے قبائل کسی نہ کسی انداز میں ختیجہ سلام اللہ علیہ کے مقروض ہوا کرتے تھے، اور حقیقت میں ختیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں جب طاہرہ کے لقب سے شہرت رکھتی تھی تو اسی زمانے میں ختیجہ سلام اللہ علیہ ملیکۃ العرب کے عنوان سے بھی شہرت رکھتی تھی، یعنی وہ خاتون جو عرب میں ملیکہ کا کردار ادا کرتی ہے، جو ملیکۃ البطحاء یعنی تمام عرب سرزمین میں ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، جو ملکۃ عظیمہ کے عنوان سے اور ٹائٹل سے وہاں پر شہرت رکھتی تھی اس عرب معاشرے کے اندر۔ اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے یہ نقل ہوتا ہے کہ کانت لہا اموال لا یحصیٰ، ختیجہ کے لیے اس قدر مال موجود تھا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وفی کل ناحیۃ لہا عبید، کہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی آپ تصور کریں اور جا سکتے ہوں، ہر جگہ ختیجہ کے ملازمین موجود ہوا کرتے تھے جو ختیجہ کے کاروبار کو دیکھا کرتے تھے، جو ختیجہ کے اموال کی حفاظت کیا کرتے تھے اور ختیجہ سلام اللہ علیہ کے نظام کو جاری رکھتے تھے۔ وفی کل بلد لہا مال، ہر شہر میں جہاں ان کے عبید اور غلام ہوا کرتے تھے وہاں ختیجہ کی پراپرٹی تھی، ختیجہ سلام اللہ علیہ کے اموال تھے، ایک کاروبار ہوا کرتے تھے۔ اب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ذاتی ملازم، چونکہ کہا کہ ہر علاقے میں ختیجہ سلام اللہ علیہ کے غلام ہوا کرتے تھے، تو ختیجہ سلام اللہ علیہ کے اس دور میں کتنے غلام ہوا کرتے تھے؟ عزیزان محترم، ان باتوں کو مورخین نے بالضبط اس طرح سے بیان نہیں کیا، لیکن جو تاریخی کتابوں میں اختلاف دکھائی دیتا ہے اس میں اختلاف کی ایک یہ بنیادی وجہ اس مخدرہ معظمہ سے بغض اور عناد بھی مورخین کے اندر آپ کو دکھائی دے گا۔ لہٰذا بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کے 4000 ملازم تھے، بعض جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ 6000 ملازم تھے، بعض جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ 1000 مرد غلام تھے اور 1000 مستورات غلام تھی۔ اب ان کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے غلاموں کی تعداد 2000 ہو، یعنی 1000 مرد ہو اور 1000 عورت ہو، اور باقی کے 4000 جو ہیں وہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے آزاد انسان ملازمت کی کریں، نوکری کریں۔ جیسے آپ ایک بہت بڑی کمپنی میں آج جو ہے وہ ملازم دیکھتے ہیں کہ جو آتے ہیں آزاد ہیں، آتے ہیں آ کر اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، تو ممکن ہے اسی طرح کے ملازم ہوں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے کہ جو تنخواہ پر کام کرتے ہوں، آتے ہوں اور کام کر کے چلے جاتے ہوں۔ یہ ان تینوں اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ مثلا جہاں کہا گیا کہ 4000 ملازم تھے، یا ایک جگہ کہا گیا کہ 6000 ملازم تھے، اور پھر ایک جگہ کہا گیا کہ 1000 مرد غلام تھے اور 1000 عورتیں غلام تھیں، تو ان تینوں اقوال کو جمع کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ملازمین کی تعداد کو 6000 لے لیں، 6000 میں سے ہم 2000 یعنی 1000 مرد اور 1000 عورت غلام اور کنیزوں کو تصور کریں، اور باقی 4000 آزاد افراد جو کاروبار کے لیے آئیں، ختیجہ سلام اللہ علیہ کی ملازمت اختیار کریں، کام کریں اور گھر پر تشریف واپس لے جائیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے جو اونٹ ہیں جن پر حضرت کا
کاروبار ہوتا تھا، جو تجارت کی جاتی تھی، اس کی تعداد بھی اسی طرح سے بیان کی گئی ہے۔ بعض جگہ پر لکھا گیا ہے کہ 40,000 اونٹ ہوا کرتے تھے حضرت ختیجہ کے، جب ان کا تجارتی کاروان سفر کرتا تھا تو اس تجارتی کاروان میں 40,000 اونٹ تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے نہیں 40 نہیں 80,000 اونٹ ہوا کرتے تھے ختیجہ سلام اللہ علیہا کے، کہ جو وہ کاروبار کیا کرتی تھی، اور ان اونٹوں کی غذا، جو یہ چارہ کھاتے تھے، جو یہ کھانا کھاتے تھے، اس غذا کو کوٹنے کے لیے ہون کے اندر جو ہے وہ سونے اور چاندی کا وہ دستہ استعمال کیا جاتا تھا، جس سے ان کو کوٹا جاتا تھا غذا کو۔ بس آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کس قدر مالدار خاتون تھی۔ لہٰذا حضرت ختیجہ کی جو عظمت ہے، پس قرآن مجید کی یہ آیت کہ فوجدک عائلا فاغنا، کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ کمزور پایا، بغیر پیسوں کے پایا، ہم نے آپ کو بی پول جسے فارسی میں کہا جاتا ہے، ہم نے آپ کو ایسا پایا، فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ پس جسے اللہ غنی کر رہا ہے، اور غنی بھی کس توسط سے کر رہا ہے؟ مال ختیجہ سے۔ پس مال ختیجہ کو 4 اونٹ نہیں ہوں گے، کو 4 غلام اور 4 کنیز نہیں ہوں گی، کوئی مختصر سا کاروبار نہیں ہوگا، یعنی وہ مال جسے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی عظیم مال تھا۔ اور جس طرح سے یہ مورخین نے بیان کیا ہے، ان اقوال کی حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ مال ان کے والد کی جانب سے، ان کے خاندان کی جانب سے ان کو میراث کے طور پر ملا تھا، لیکن باقی اس مال کو جو اضافہ کیا ہے کاروباری سوچ کے تحت، وہ اس معظمہ بی بی نے خود کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے سے اس مال میں وسعت ایجاد کیا۔ یہ قبائل عرب کو، اور جو افراد جو تجارتی سوچ کے حامل افراد تھے، انہیں رقوم مضاربے کے طور پر دیا کرتی تھیں تاکہ وہ اس پر کاروبار کریں، اور اس کا پروفٹ کا ایک حصہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی دیا کریں۔ لہٰذا اس زمانے میں، جس زمانے میں عورتوں کو زندہ درگور بچیوں کو کر دیا جاتا ہے، اور معاشرے میں عورت کو پیر کی جوتی کے طور پر تصور کیا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، ایسے ماحول میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اس قدر تجارت کو وسعت دی، اس قدر مقام رتبہ حاصل کیا، اور اس قدر جو ہے وہ بلندی اختیار کی، تو بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختیجہ کو معمولی خاتون نہیں تھی۔ اس زمانے میں ختیجہ کا باحیا ہونا، باپردہ ہونا، طاہرہ ہونا، اور اس ٹائٹل سے شہرت رکھنا کہ تمام عرب کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ رشتے کے تقاضے کے لیے ختیجہ کے جو ہے وہ منتظر ہوں کہ ختیجہ اگر ایک اشارہ دیں تو وہ ان کی خواستگاری کے لیے اور رشتہ بھیجیں اور نکاح کریں ختیجہ سے۔ تو ایسے میں جناب ختیجۃ العرب نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جو بظاہر یتیم ہے، جو بظاہر جو ہے جن کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے، لیکن ختیجہ نے ان کی پاکیزگی کو، ان کی امانت داری کو، ان کی دیانت داری کو، ان کی سچائی کو، اور ان کے خاتم الانبیاء ہونے کے ٹائٹل کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے ان سے جو ہے وہ خود رشتہ بھیجا۔ لہٰذا ختیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا کہ انہیں بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جناب خاتم الانبیاء جو ہے وہ نبی ہیں، نہیں، یہ ہستی جو پاکیزہ ہستی ہے، جو طاہرہ ہستی ہے، وہ درواقع پہلے سے جانتی ہے، چونکہ جب یہودیوں کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ جناب خاتم الانبیاء آخری نبی ہیں، چونکہ اس تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو یہودی پہلے سے جناب خاتم الانبیاء کے پیچھے تھے، اور جناب خاتم الانبیاء کو وہ شروع سے ہی ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس دنیا میں تشریف ہی نہ لائیں۔ لہٰذا جناب خاتم الانبیاء کے والد بزرگوار کی جو شہادت ہے وہ ایک سازش کا نتیجہ ہے کہ کہیں یہ شخصیت بچے دار نہ ہو، اسے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اور وہ آخری مولود اس دنیا میں نہ آئے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ تو محقق ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء تو پہلے ہی اس دنیا میں ان کا ایک انتظام ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے والد کو جو شہید کیا گیا تو وہ پلاننگ کے تحت شہید کیا گیا، لیکن جناب خاتم الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر جناب خاتم الانبیاء کے لیے تمام، آپ وہ دیکھیں نا کہ بچوں کو کیسے ان کے پشتوں کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کی بچے کی پشت پر جو ہے وہ خاتم الانبیاء کی مہر تو نہیں لگی ہوئی ہے، کہیں یہ جو ہے وہ مولود تو نہیں ہے کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا انتظار کیا گیا ہے۔ کیسے جناب خاتم الانبیاء پر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وسیع نظام ہے۔ تو جب یہودیوں کو معلوم ہے کہ ایک ایسا مولود آئے گا، اور پھر اس کا مصداق بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ فلاں بچہ ہے جو خاتم الانبیاء ہے، یا جو آخری حجت ہے، یا جو آخری مولود ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب ان کو معلوم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا جو اس قدر عظیم خاتون ہے، اس قدر نابغہ خاتون ہے، اس قدر جو ہے وہ معظمہ خاتون ہے، اس قدر ان کے ملازم ہیں، اس قدر ان کے افراد ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کیسے ان چیزوں سے باخبر نہیں ہوگی؟ لہٰذا حضرت ختیجہ کو معلوم تھا کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔
لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے جو تجارتی کاروان تھے وہ مکہ سے شام کی طرف بھی جایا کرتے تھے، فلسطین کی طرف بھی جایا کرتے تھے، لبنان کی طرف بھی جایا کرتے تھے، اور تمام عجمی علاقوں میں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ کاروبار ہوا کرتا تھا، اور ملازمین ان کے لیے ملازمت کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جب خاتم الانبیاء سے نکاح ہوا اور کہا بیتی بیتک، اب آپ کو اس جملے کا اندازہ ہوگا کہ جناب ختیجہ نے جو خاتم الانبیاء سے کہا کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُک، اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ عزیزان محترم، اسلامی قواعد و ضوابط کی روشنی میں دیکھا جائے یا اس زمانے میں عرب معاشرے کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو غلام کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے مولا کا ہوتا ہے۔ کنیز بھی اسی طرح سے ہے کہ کنیز کا کوئی مال ذاتی مال نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کے مولا کا ہے، اس کے آقا کا ہے۔ لہٰذا ختیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا کہ بیتی بیتک، کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے، وَأَنَا جَارِيَتُک، یعنی ختیجہ جناب خاتم الانبیاء سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس بیت کو مرکز تبلیغ اسلام قرار دیں گے، مستقبل میں یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ جس طرح سے چاہیں اس گھر کے اندر جو ہے وہ تصرفات کر سکتے ہیں، اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنی میری پراپرٹی ہے، جتنے میرے اموال ہیں، جتنے میرے غلام ہیں، جتنی میری کنیزیں ہیں، جتنا بھی میرا کاروبار ہے، یہ میرا ختیجہ کا نہیں ہے، آج سے یہ آپ کا ہے۔ کیوں؟ چونکہ آنا جاریتک، میں آپ کی کنیز ہوں۔ جب میں آپ کی کنیز ہوں تو بندوں کا اور کنیزوں کا اور غلاموں کا کوئی اپنا مال نہیں ہوتا، وہ سب مال ان کے مولا کا اور آقا کا ہوتا ہے، اور یہاں مولا اور آقا کون ہے؟ خاتم الانبیاء ہے۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا نے وہ عظیم الشان دولت تمام جناب خاتم الانبیاء کو اسی نکاح کے دن ہبہ کر دی۔ لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے اعلان بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بھی ختیجہ کا مال ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو ختیجہ اس کو وہ مال بخش دیں گے۔ یہ جناب خاتم الانبیاء کی مدد ہے۔ اب حضرت ختیجہ جو اس قدر مالدار خاتون تھیں، جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آتی ہیں تو چونکہ لوگوں کو محمد مصطفیٰ سے ایک کینہ موجود تھا۔ کینہ جو ہے وہ ایک تو ابو طالب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کینہ موجود تھا کہ ابو طالب کو کیوں سرپرستی ملی ہے خاتم الانبیاء کی، ایک، اور دوسرا لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ کا یہ چشم و چراغ، یہ آخری نبی ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ وہ معجزات اور کرامات جو تاریخی کتابوں میں خاتم الانبیاء کی پیدائش سے متعلق اور ان کی پیدائش کے بعد جو تحریر کیے گئے ہیں وہ سب علامت تھے، لوگوں کو معلوم تھا۔ لہٰذا جو ابو لہب یا ایسے جو سمیہ جیسے جو کردار ہیں تاریخ اسلام میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک تو اس انداز میں عرب معاشرے پر اپنی ریاست چاہتے تھے، اپنی سربراہی چاہتے تھے، اپنا ایک کنٹرول چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک ابو طالب کی نسبت جو ہے وہ کینہ موجود تھا کہ ابو طالب ہی ان کے کیوں وارث ہیں اور کیوں ان کے سرپرست مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر جناب خاتم الانبیاء ہی کو یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے، محمد جو ایک یتیم ہے انہیں یہ اعزاز کیوں مل رہا ہے، اور پھر ان کے پاس تو کوئی اموال نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، تو تمام لوگ کیسے ان کے جو ہیں وہ مطیع اور فرمان بردار ہوں۔ لہٰذا جب ختیجہ جیسی عظیم مالدار ہستی ایک ایسے یتیم اور جو ہے وہ غریب انسان کی زوجہ بنتی ہیں تو اس وقت کی تمام جو مکہ کی عورتیں جو پہلے ختیجہ سلام اللہ علیہا کے آگے جھکا کرتی تھیں، اب وہ ختیجہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیتی ہیں اور ختیجہ سلام اللہ علیہا سے دوری کرتی ہیں۔ پس وہ بی بی جو ہر وقت کنیزوں کے غلاموں کے جھرمٹ میں رہا کرتی تھی، جو کس قدر شان و شوقت سے زندگی بسر کرتی تھی، خاتم الانبیاء کے بیت میں آ کر وہ خاتم الانبیاء سلام اللہ علیہا کی حقیقی معنی میں خادمہ اور کنیز بنی ہیں، اور خاتم الانبیاء کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں حضرت زلیخا سلام اللہ علیہا نے حضرت یوسف کے عشق میں اپنی جوانی جو ہے وہ قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے جو معاشرے میں وقار اور حیثیت تھی اس وقار اور حیثیت کو یوسف کے عشق میں قربان کر دیا۔ وہ البتہ آغاز اس کا عشق مجازی تھا، لیکن اس کا انجام عشق حقیقی تک پہنچا کہ حضرت زلیخا یوسف کی محبت کے نتیجے میں خدا کی عاشق ہو گئیں، اور صرف خدا کی عاشق نہیں ہوئیں، خدا کے نبی حضرت یوسف کی یہ عاشق خاتون جب خدا کے عشق میں آئیں تو خدا کے عشق سے خاتم الانبیاء کے عشق میں بھی آ گئیں۔ اور یہ
جو ہے وہ اس عشق کی حقیقی معراج تک وہ حضرت زلیخا پہنچی۔ بس اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ہی نظیر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی آپ کو دکھائی دے گی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو کس عظیم شان و شوکت کے ساتھ پہلے زندگی بسر کیا کرتی تھی، لیکن خاتم الانبیاء کے گھر میں آ کر ایک خادمہ کے انداز میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ لہٰذا جناب خاتم الانبیاء جب باہر سے تکالیف کے ساتھ واپس گھر لوٹتے تو جناب خدیجہ ان کے لیے ڈھارس ہوا کرتی، ان کے لیے تسلی دیا کرتی۔ لہٰذا یہ تمام جو من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ گئیں اور ان سے تصدیق کروائی اور نہیں معلوم کیا کیا عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں، یہ سب باتیں خدیجہ کے اس مقام کو نیچے لانے کے لیے ہیں کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اس مقام و منصب و عظمت کو نیچے لے کر آیا جائے، یا حتیٰ خاتم الانبیاء کے مقام و منصب کو نیچے لے کر آیا جائے۔ یہ سب جو ہے وہ من گھڑت احادیث ہیں، ان کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ خاتم الانبیاء جب سارا مکہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کی آخری حجت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خود خاتم الانبیاء کو معلوم نہ ہو کہ میں اللہ کی آخری حجت ہوں؟ یہ سب جو ہیں وہ باتیں ہیں جو غیر مستند باتیں ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بابت؟ ہمارا وظیفہ یہی بنتا ہے کہ جیسے خاتم الانبیاء نے پورا سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے لیے عام الحزن قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لا عقل ان کی جو شہادت کے ایام ہیں، ان ایام میں حد اقل جو ہے وہ ہم ان ہستیوں کے سوگ میں بیٹھیں، ان کا ذکر کریں، ان کے معارف کو بیان کریں، ان کی زندگی کے بارے میں بحث و گفتگو کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ ہستیاں کیسی ہستیاں تھیں، انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ واقعاً اگر حضرت ابو طالب کی وہ خدمات نہ ہوتیں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جو اسلام کے لیے خدمات انجام دی ہیں وہ خدمات نہ ہوتیں، تو آج اسلام کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ آج خاتم الانبیاء کی وہ تمام تر محنتیں، تمام تر وہ کوششیں اور کاوشیں جو ہیں وہ انجام نہ پاتی، یعنی پایۂ تکمیل تک نہ پہنچتی۔ کیوں؟ چونکہ خدا نے ان دو ہستیوں کے ذریعے سے خاتم الانبیاء کی مدد فرمائی ہے۔ لہٰذا ان دو ہستیوں کو تاریخ اسلام سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ تمام مال جو ابو طالب کا تھا وہ اسلام پر لگ گیا، تمام وہ عظیم پراپرٹی اور عظیم اموال جو خدیجہ سلام اللہ علیہا کے تھے، سب اسلام کی راہ میں خدیجہ نے خرچ کر دیے۔ اور جب مکہ والوں نے جناب خاتم الانبیاء کا اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، تو پھر ان کو پناہ کس نے دی؟ انہیں پناہ حضرت ابو طالب نے دی، شیب ابی طالب میں۔ ان تمام کو، خاتم الانبیاء اور تمام مسلمانوں کو اور حضرت خدیجہ کو وہاں شفٹ کیا گیا، ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور اس محاصرے میں جو بچا کچا مال تھا ابو طالب کے پاس یا حضرت خدیجہ کے پاس، سب مسلمانوں پر انہوں نے خرچ کر دیا۔ اور پھر عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر وہ مظلومیت کا دور تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس کچھ باقی نہ رہا، تو یہ معظمہ بی بی جو ملیکۃ العرب تھی، جو ملکۃ عظیمہ کے عنوان سے تھی، جس کی وہ پراپرٹی تھی، وہ جائیداد تھی، وہ خدم و حشم تھا، وہ جاہ و جلال تھا، لیکن اس شیب ابی طالب میں یہ معظمہ بی بی بھی اس مجبوری میں آ گئی کہ اپنے گزارے کے لیے بعض نقول کے مطابق درختوں کے پتے یا زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ یقینی بات ہے کہ وہ معظمہ بی بی جس کے آگے پیچھے کنیزیں موجود ہوں، خدمت کرنے کے لیے، ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے، آسائش فراہم کرنے کے لیے، سہولیات فراہم کرنے کے لیے، آپ اپنے اذہان میں تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی ملکہ عظیمہ کا۔ اور پھر اس ملکہ عظیمہ پر جب ایسے مصائب ٹوٹیں کہ اسے زمین سے اگنے والا گھاس پھوس کھا کر گزارا کرنا پڑے، تو یقینی بات ہے وہ ہستی جو ناز و نعمت میں پروان چڑھی ہو، اس کو جب ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو یقینی بات ہے انسان کا بدن اس سہولت و آسائش کے بعد سختی اور دشواری کو تحمل نہیں کر سکتا۔ اور وہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا سختیاں برداشت کرنا، خدیجہ سلام اللہ علیہ کا سختیاں برداشت کرنا، اس مقام تک پہنچا کہ یہ ہستیاں اس میں توان نہ لا سکیں اور جو ہے وہ بیمار ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، نحیف ہو گئیں، اور بالآخر اس کے نتیجے میں اس محاصرہ شیب ابی طالب کے نتیجے میں حضرت ابو طالب کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی 10 رمضان المبارک کو شہادت ہوتی ہے۔ پس ہماری نظر کے مطابق وہ محاصرہ ان دو ہستیوں کی شہادت کا باعث بنا ہے۔ لہٰذا ان دو ہستیوں کی یہ بیماری اور یہ سب مشکلات جو ہیں وہ
شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جو سہولت و آسائش و زندگی کو اسلام پر قربان کر دیا ہے، فدا کر دیا ہے۔ لہٰذا رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان ہستیوں کی تجلیل میں، ان ہستیوں کے احترام میں، ان ہستیوں کے سوگ میں 1 سال جو ہے وہ مکمل عزادار رہے ہیں۔ اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا جناب خاتم الانبیاء سے کہتی ہیں کہ یا خاتم الانبیاء، اگر میری زندگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے آپ کی خدمت میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کی وہ شایان شان خدمت نہ کر سکی جو اللہ کے حبیب کی، اللہ کے رسول کی خدمت ہونا تھی، میں اس انداز میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں اس بچی کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت 4 سال کی تھیں یا 5 سال کی تھیں، لہٰذا حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی وصیت ہے جناب خاتم الانبیاء کو، قالت یا رسول اللہ، یعنی ختیجہ سلام اللہ علیہا مخاطب ہوتی ہیں رسول خدا کو اور فرماتی ہیں الوصیۃ الثانیہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ کو دوسری وصیت کرتی ہوں۔ وہ دوسری وصیت کیا ہے؟ اسی کا بہذہ، یعنی میں آپ کو اس بچی کی وصیت کرتی ہوں، اشارہ فرماتی ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جانب، واشارت الی فاطمہ، فاطمہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، فإنها غریبۃ، یا رسول اللہ یہ بچی غریب ہے، من بعدی، میرے بعد فاطمہ غریب ہے، فلا یعذیہا احد، یا رسول اللہ اس بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، من نساء قریش، کوئی قریش کی عورتیں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو کوئی تماچا نہ مارے، اس کو کوئی اذیت نہ کرے۔ لیکن افسوس یا ختیجہ سلام اللہ علیہا، آپ کے رخصت ہونے کے بعد یہ فاطمہ وہ مظلومہ قرار پائیں کہ خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد اس معظمہ بی بی پر وہ تمام مظالم ڈھالے گئے کہ جو تصور کیے نہیں جا سکتے تھے۔ اس قدر مظلومیت واقعہ ہوئی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا میرے بعد، آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ سفید دنوں پر پڑتیں تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بابا اس قدر مصیبت، اس قدر مظلومیت، خاتم الانبیاء ایک روز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، سلام کرتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے، تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ زہرا سے پوچھتے ہیں فاطمہ کیا ہے گھر میں آج؟ کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ آٹا لا کر دیا گیا ہے، کچھ روغن لا کر دیا گیا ہے، میں اس سے حلوہ تیار کرتی ہوں۔ خاتم الانبیاء تشریف فرما ہے، تمام اہل بیت نبوت خاتم الانبیاء کے سامنے بیٹھے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ ایک ایک ہستی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، بغور مطالعہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، زارو قطار گریہ کرنے لگتے ہیں۔ جناب امام حسین جا کر پوچھتے ہیں نانا جان کیا ہوا، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بعد آپ لوگوں پر آنے والی مصیبت کو دیکھ رہا ہوں، یہ فاطمہ ہے جس پر دروازہ گرایا جائے گا، جس کے پہلو کو شہید کیا جائے گا، زخمی کیا جائے گا، محسن کو شہید کیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کو جب علی کی ریش مبارک کو خضاب کیا جائے گا، مسجد میں ان پر ضربت لگائی جائے گی اور انہیں شہید کیا جائے گا۔ میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب حسن مجتبیٰ کو زہر دی جائے گی، اس کے جسد اطہر پر تیر چلائے جائیں گے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین میں اس کربلا کی تپتی ریت پر تیری شہادت کو دیکھ رہا ہوں، تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ پروردگار دعا گو ہیں ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، دعا گو ہیں ہمیں معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روشناس فرما، دعا گو ہیں ہمارے تمام مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، میرے والد کو، یہ عزیز محمد شاہ صاحب کی والدہ کو، اور تمام وہ مرحومین جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، حاضرین کے عزیز و اقارب جو اس رخصت ہو گئے، سامعین جو ہماری اس گفتگو کو سنیں گے ان کے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری ان مختصر سی عبادات کو، ان نمازوں کو، ان صیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار یہ جو معارف اہل بیت کو ہم بیان کرتے ہیں، پروردگار ان میں کوئی نقص و کوتاہی ہو تو اس سے درگزر فرما، پروردگار ہماری اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو معارف اہل بیت سے نورانی فرما، پروردگار منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔